جنگل میں آج ایک غیر معمولی اجلاس جاری تھا۔ جنگل میں موجود دو شیروں کو جنگل بدر کرنے کی قرارداد پیش کی جا رہی تھی۔ راجہ ہاتھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے حالات کا باغور جائزہ لے رہا تھا اور بڑے بڑے کانوں سے بہت توجہ سے سب کی بات سن رہا تھا۔ سب جانور اس بات پر متفق تھے کہ ان شیروں کو علاقے سے نکال دیا جائے، جن کی وجہ سے جنگل کا سکون غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ جانور ٹھیک سے کھا سکتے تھے، نہ آرام سے پانی پی سکتے تھے۔ پل بھر کے لیے غافل ہوئے اور شیر ان کی گردن دبوچنے آ موجود ہوتے۔ اس تحریک نے تب زور پکڑا جب شیروں کا تیسرا ساتھی بھینسوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ اسی وقت سے شیروں کے حوصلے بہت پست ہو گئے۔ لنگڑا بارہ سنگھا، جو شیروں کے لیے ایک آسان شکار ثابت ہو سکتا تھا، اس نے یہ بانپ لیا۔ جنگل کے دیگر جانوروں کو ساتھ ملا کر اس نے شیروں کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ جنگل کا تقریباً ہر جانور ان کا ستایا ہوا تھا، اس لیے سب لنگڑے بارہ سنگھے کے ساتھ راجہ ہاتھی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سب جانوروں نے شیروں کو جنگل سے نکالنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ سیانہ الو، جو دن میں سوتا تھا اور رات کو جاگتا تھا، آج خلاف معمول اس اجلاس کو دیکھنے کے لیے دن میں بھی جاگ رہا تھا۔ اس ساری کارروائی کو دیکھنے کے بعد اونگتے ہوئے بولا، دوستو، بظاہر لگ تو یہ رہا ہے کہ ایسا فیصلہ کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، مگر آنے والے وقت میں اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ یاد رکھو، تم سب کی زندگی اور خوشحالی شیروں کے سبب ہے۔ راجہ ہاتھی نے بے اختیار اوپر دیکھا۔ آواز تو اسے صاف سنائی دے رہی تھی، مگر الو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سیانے الو، تم اپنی اس بے تکی بات کی وضاحت کر سکتے ہو؟ راجہ ہاتھی نے حیرت سے کہا۔ راجہ جی، آپ یہ جو اونچے اونچے درخت، پانی سے بھرے تالاب اور سرسبز چراگاہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان شیروں کی بدولت ہیں۔ اگر ان کو یہاں سے نکالا گیا تو یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا۔ سیانے الو کی یہ بات سن کر سب نے اسے یوں دیکھا جیسے انہیں الو کی دماغی حالت پر شک ہو۔ شیر یہ سن کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ کوئی ان کی وکالت کرنے والا موجود تھا، حالانکہ ان کو بھی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ لنگڑے بارہ سنگھے نے غصے سے سیانے الو کو گھورا اور بولا، تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیر ہم زمین پر رہنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں، تم مزے سے درخت پر رہتے ہو۔ اس بات کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم ویسے ہی بے وقوف مشہور نہیں ہو۔ اتنی احمقانہ بات کوئی الو ہی کر سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں شیروں کے تو بس دو ہی کام ہیں، سارا دن درختوں کے سائے میں پڑے رہنا اور جب بھوک لگے تو معصوم جانوروں کو اپنا لقمہ بنانا۔ یہ سن کر الو نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائی اور کہا، جناب، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ نے ہی شیروں کو نکیلے دانت اور پنجے دیے ہیں، انہیں بے وجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ نظام میں مداخلت تباہی کا باعث ہوگی، اور مگر الو کو اپنی بات پورا کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو کیا ہم انہیں اپنی گردنیں پیش کرتے رہیں؟ درخت تلے کھڑے کالے بھینسے نے اپنی بھدی آواز میں اس کی بات کاٹی اور درخت کو اپنی طاقتور سینگوں سے زوردار ٹکر ماری۔ سیانہ الو، جو ایک پتلی شاخ پر بیٹھا تھا، پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ آخر سب نے متحد ہو کر شیروں کو جنگل سے نکال دیا۔ اب ہر طرف امن تھا، خوشحالی تھی۔ چند مہینوں بعد جب خوب بارش ہوئی، تالاب پانی سے بھر گئے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا، تو جانوروں کے دلوں میں سیانے الو کی بات سن کر جو کھٹکا پیدا ہوا تھا وہ جاتا رہا۔ اب جانور مزے سے گھاس چرتے، اطمینان سے تالاب کے کنارے پانی پیتے، گھنے درختوں کی چھاؤں میں آرام کرتے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا، انہیں شیروں کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ پہلے شیروں کے خوف سے وہ کم پانی پیتے تھے، کیونکہ اکثر اوقات وہ تالاب کے کنارے گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ان کو اپنا شکار بنا لیتے۔ اس وجہ سے وہ گھاس بھی کم کھاتے تھے کہ پیاس زیادہ نہ لگے۔ چونکہ اب ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا تو وہ پیٹ بھر کر گھاس چرتے اور خوب پانی پیتے۔ شکار ہو جانے کی ڈر کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کہیں رکتے بھی نہیں تھے، تیزی سے آگے بڑھ جاتے تھے، مگر اب وہ اطمینان سے ایک جگہ پڑے رہتے۔ جب گھاس اور پانی ختم ہو جاتا تبھی آگے آتے۔
شیروں کی وجہ سے انہیں جھنڈ میں رہنا پڑتا تھا۔ ہر جھنڈ کا ایک سردار ہوتا تھا جس کا ہر فیصلہ ماننا پڑتا۔ جو جانور سردار کا فیصلہ نہیں مانتا اسے جھنڈ سے نکال باہر کیا جاتا اور اس کا مطلب موت ہوتا تھا۔ اکیلے جانور کو شیر لمحوں میں شکار بنا لیتے۔ اب چونکہ ایسا کوئی خوف نہیں تھا تو جھنڈ میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں رہی، جس کا جدھر جی چاہا منہ اٹھا کر چل دیا۔ ان کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے اب وہ ان پھولوں پر بھی منہ مارنے لگے تھے جن کے بارے میں ان کے بڑوں نے منع کیا تھا کہ یہ شہد کی مکھی کی امانت ہیں۔ شہد کی مکھی جنگل میں اڑتی پھرتی اور اس کی بدولت پودے باآور ہوتے اور سرسبز و شاداب رہتے۔ ان پودوں کو دیکھ کر گھاس بھی خوب بڑھتی۔ گھاس درختوں کی خوشحالی کا سبب تھی، جس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے تھے۔ وہ زمین کو کھود کر نرم کرتے اور جب مر جاتے تو کھاد کا کام دیتے، اور ان کی سبب درخت پھلتے پھولتے۔ لیکن اب کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب پھول کم ہوئے تو شہد کی مکھیاں ہجرت کر کے دوسرے جنگل میں چلی گئیں۔ اس کا اثر دیگر پودوں پر بھی پڑا جو تیزی سے ختم ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر گھاس اداس ہو گئی، اس میں پلاہٹ اور سختی آنے لگی۔ کیڑوں کو بھی ہجرت کرنا پڑی اور درختوں کو جب کھاد نہ ملی تو وہ سوکھنے لگے۔ جانور اطمینان کے محض 4 سال ہی گزار سکے تھے جب الو کی باتیں سچ ثابت ہونے لگیں۔ جنگل کی آبادی بہت بڑھ گئی، تالابوں کا سارا پانی ختم ہو گیا، میدانوں میں مٹی اڑنے لگی اور گھاس کا نام و نشان مٹ گیا۔ درخت ختم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے گرمی میں شدت آ گئی تھی۔ آسمان پر بادل نمودار ہوئے۔ انہوں نے زمین پر جھانکا اور جنگل کو صحرا جان کر آگے بڑھ گئے۔ اب جانور ہر وقت ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ جنگل میں 3 بڑے تالاب تھے۔ ایک پر ہاتھیوں نے قبضہ کر لیا، ایک گینڈوں کے پاس تھا، تیسرے میں خونخوار دریائی گھوڑے رہتے تھے۔ جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے۔ بھینسیں، جن میں سے ہر ایک نے اپنا الگ گروہ بنا لیا تھا، سارے جانور ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی، جن کی تعداد محض 10 تھی، بہت بہادری سے لڑے، مگر بھینسیں فتح یاب ٹھہرے۔ انہوں نے تالاب پر قبضہ جما لیا، مگر اس میں 2 درجن کے قریب بھینسیں بھی ہلاک ہوئے۔ اس تالاب کا پانی وہ ایک رات میں پی گئے۔ ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اب ان کا اگلا نشانہ کمزور نظروں والے گینڈے تھے، مگر گینڈوں نے بھی سمجھداری دکھائی اور وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ اس تالاب کی آخری بوند بھی پی لینے کے بعد بھینسوں کا لشکر دریائی گھوڑوں کی جانب بڑھتا ہے۔ اس تالاب کی خاص بات یہ تھی، وہاں لمبی گھاس اب بھی موجود تھی۔ دریائی گھوڑے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ بھینسوں کی خوشی دیدنی تھی۔ لڑے بنا ہی انہوں نے دوسری کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ کنارے پر کھڑے اپنے کھروں سے زمین کھود کر فتح کا جشن منا رہے تھے۔ جب دریائے گھوڑے لمبی گھاس کے پیچھے سے نمودار ہوئے اور پوری قوت سے بھینسوں سے آ ٹکرائے، بھینسیں اچھل اچھل کر پانی میں گرنے لگے، جہاں ان کا استقبال کرنے کو تیز دانتوں والے سینکڑوں مگرمچھ موجود تھے، جو ان کو گھسیٹ کر گہرے پانی میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد تالاب میں ہر جانب بھینسوں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ دریائی گھوڑوں کو تالاب صاف کرنے میں 10 دن لگ گئے۔ شیر پورے سال میں اتنے جانور شکار نہیں کرتے تھے جتنے اب ایک دن میں مر رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد جنگل میں چند ہی جانور بچے تھے۔ ہر ایک بس اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں تھا۔ اتفاق ختم ہو گیا تھا، ہر ایک اپنی زندگی بچانے کی فکر میں تھا۔ الو یہ سب دیکھ کر پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا اب بچے کھچے جانوروں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن جنگل میں اسے شیر کی دھاڑ سنائی دی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ جنگل کے جانور خوف کے عالم میں تیزی سے ایک جگہ اکٹھا ہو رہے تھے۔ صرف الو جانتا تھا یہ خوف اس جنگل کی خوشحالی کی ضمانت تھا۔